السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ میرے خالہ کا گھر ہے، ہم گئے تھے خالہ کے گھر کل ملنے کے لیے، تو یہاں پہ یہ ہم چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ خالہ کا گھر یہاں پاس میں ہی ہے لیکن ہم بہت کم جاتے ہیں، تقریباً 2 ڈیڑھ گھنٹے وہاں پہ ہم نے گپ شپ لگائی، پھر گھر واپس آ گئے تھے۔ اور گھر واپس آ کے میں نے سوچا اس والے کمرے کی بھی سیٹنگ چینج کر دوں، دوسرے والے کمرے کی تو سیٹنگ چینج کر دی تھی میں نے۔ یہ سامنے والی جگہ جو خالی ہے یہاں پہ چارپائی پڑی ہوئی ہے، یہ والی تو اس کو میں نے فی الحال باہر رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو میں اندر دوبارہ سیٹ کر لوں گی۔ لیکن جب میں پہلے کچن میں آئی تو دیکھا کہ دودھ بھی پڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی ابالنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آٹا گوندنے لگی، کیونکہ آٹا بھی ختم ہوا ہوا تھا اور آٹا گوندنا مجھ سے اکثر بھول جاتا ہے۔ آٹا میں جلدی جلدی گوندنے لگی تھی کیونکہ بچوں کے آنے میں بھی تھوڑا ہی ٹائم بچا تھا، تو پھر ان کو بھی بھوک لگی ہوتی ہے، ان کو بھی روٹی بنا کے دینی ہوتی ہے، تو آٹا گوندھ کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ بھی دینا ہوتا ہے روٹی بنانے سے پہلے، تو اس لیے میں جلدی جلدی کر رہی تھی۔ اور یہاں پہ یہ دودھ بھی ابل گیا تھا، تو اس کا بھی میں نے فلیم آف کر دیا تھا، اور ساتھ میں برتن بھی سمیٹ رہی تھی کل والے جو دھو کے رکھے ہوئے تھے ٹوکری میں۔ اور آٹا تھوڑا سا گوندھ کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ریسٹ کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ یہ پانی وغیرہ جذب کر لے جتنا جذب کرنا ہے اس نے۔ جو برتن اس میں پڑے ہوئے تھے وہ میں انہیں اوپر ٹوکری میں رکھ دیے تھے، اور جو سنک میں تھے وہ میں نے دھو کے اس والی ٹوکری میں رکھ دیے تھے۔ برتن میں ہاتھ کے ہاتھ ہی دھوتی ہوں، جمع نہیں کرتی، اور یہاں پہ آٹے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، تو اس کو بھی میں تھوڑا سا اور گوندھ کے تو اس کو پھر میں رکھ لوں گی۔ ویسے تو میں دونوں ہاتھوں سے ہی گوندھتی ہوں، لیکن ابھی میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے تو اس لیے میں ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں۔ آٹا جتنا اچھا گوندا ہوا ہو تو اس سے روٹی بھی بہت اچھی بنتی ہے۔ یہ والا براؤن آٹا ہے گندم کا چکی والا جو ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے تاکہ جتنا پانی اس نے جذب کرنا ہو وہ کر لے، نہیں تو یہ پھر بعد میں سخت ہو جاتا ہے اور روٹی بھی صحیح سافٹ سی نہیں بنتی، تو اس لیے اس کو کافی دیر گوندنا پڑتا ہے تاکہ بالکل یہ سافٹ اور ایون ہو جائے اور اس میں سے گٹلیاں ختم ہو جائے۔ یہ والا آٹا گوندنے کے لیے تقریباً 15-10 منٹ تو لازمی لگتے ہیں، تو یہاں پہ میں نے یہ آٹا گوندھ کے اس کو ٹفن میں رکھ دیا تھا، اور اس کو میں نے فریج میں پھر جلدی سے رکھ دیا تھا کیونکہ بچوں کے آنے میں تھوڑا ہی ٹائم بچا تھا، تاکہ میں ان کے آنے سے پہلے ہی پھر روٹیاں بنا لوں۔ اور یہ بوائل لوبیا پڑا ہوا تھا فریزر میں، تو اس کو میں نے پہلے ہی نکال دیا تھا تاکہ یہ ڈی فروسٹ ہو جائے، اور اس کا بھی میں نے سالن بنا لیا تھا۔ کچن کا کام میں نے جلدی جلدی ختم کر لیا تاکہ پھر میں کمرے کی سیٹنگ بھی کر دوں، تو یہاں پہ یہ سلاد بھی بنا لیا تھا جلدی سے۔ سلاد میں صرف یہ بند گوبھی اور مولی پڑی ہوئی تھی اور ایک لیمن تھا۔ پھر میں دوبارہ سے کمرے میں آ گئی سیٹنگ چینج کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے میں نے یہ چھوٹے والے صوفے ہٹا دیے تھے کیونکہ اس والی جگہ پہ میں نے یہ سنگل بیڈ رکھنا تھا۔ یہاں سے دونوں صوفے اور ٹیبل ہٹا کے یہاں پہ نیچے میں نے پہلے صفائی کر لی تھی، اور پھر بیڈ کو یہاں پہ لا کے رکھ دیا تھا۔ اس والے کمرے کی سیٹنگ میں نے خود اکیلے کر لی کیونکہ صبح کے ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا ہیلپ کرنے کے لیے، تو میں نے اکیلے ہی اس والے کمرے کی پھر صفائی کر لی تھی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ بچوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی کام ختم کر لوں۔
اور یہاں پہ بیڈ کے نیچے سے یہ کافی سارا کچرا نکل آیا تھا، تو اس کو بھی میں نے جلدی سے صاف کر لیا تھا، کیونکہ بیڈ کی جو جگہ تھی وہاں پہ میں نے چارپائی رکھنی تھی، تو پھر چارپائی بھی اندر لا کے میں نے یہاں پہ رکھ دی تھی۔ تو پہلے چھوٹے والے صوفے کو یہاں پہ میں نے رکھ دیا تھا، لیکن پھر مجھے یہاں نہیں اچھا لگ رہا تھا، تو پھر میں نے وہاں سے اوون اور وہ ایک سائڈ ٹیبل پڑی ہوئی تھی اس کو نکال کے چھوٹا والا صوفہ ادھر رکھ دیا تھا، اور سائڈ ٹیبل کو یہاں پہ ٹمپریری رکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اس میں بچوں کی بکس وغیرہ ہوتی ہیں، تو میں نے دوسرے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ کمرے کی صفائی کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا، تب تک بچے بھی پہنچ چکے تھے، اور یہ اچار بھیجا تھا مامی نے، اور پھر میں نے جلدی سے بچوں کے لیے روٹیاں بھی بنا دی تھی۔ جب تک میں روٹیاں بنا رہی تھی تو بچوں نے جلدی سے یونیفارم چینج کر لیے تھے، اور پھر ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ لوبیا ایشال کو بہت زیادہ پسند ہے، اس نے دوپہر کو بھی بہت شوق سے کھایا تھا، اور رات کو بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے لوبیا کے ساتھ روٹی کھانی ہے۔ اور یہاں پہ یہ اچار بہت مزے کا تھا، کیونکہ یہ گھر کا بنا ہوا اچار تھا، اور ایان نے اپنے لیے یہ مولی اس طرح کاٹ کے اس پہ چاٹ مسالہ وغیرہ لگا لیا تھا، تو وہ یہ کھا رہا تھا، اور یہاں پہ میں یہ کسٹرڈ بنا رہی ہوں ایشال کی دادی کے لیے۔ وہ لوگ کل آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے ایان ایشال سے ملنے کے لیے، پھر وہ چلے گئے، اور یہ کسٹرڈ بچ گئی تھی، تو رات کو میں نے اور ایشال نے کھا لیا تھا۔ ایان کو کسٹرڈ اتنی اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ اس کو میٹھا زیادہ پسند ہے، لیکن اس کو کسٹرڈ نہیں اچھا لگتا۔ اور یہ یہاں پہ میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ چائے مجھے تیز پتی والی چائے پسند ہے، کافی سارا پتی ڈال کے، تو پھر میں چائے اپنے لیے بناتی ہوں۔ سردیوں میں میں چائے زیادہ بھی پیتی ہوں، پورے دن میں تقریباً 3 یا 4 کبھی 5 دفعہ بھی چائے پی لیتی ہوں جب دل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ میری چائے بن گئی تھی، اور رات کو سونے سے پہلے میں سارے برتن دھو لیتی ہوں، تاکہ صبح کچن مجھے بالکل نیٹ اینڈ کلین ملے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ اینڈ میں نے ایک فرنچ آملیٹ کی ویڈیو ایڈ کی ہے۔